مسجد کو شہید کر کے نئی بنانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو قریب و دور سے چندے کے 30-30 ہزار کی 2 رقم حاصل ہوئی، جن کو بینک میں 5-5 سال کے لیے فکسڈ ڈپازٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ محلے والوں کے اصرار پر کام جلد شروع کرنے کی وجہ سے رقم میعاد سے پہلے نکالی گئی، جس کی وجہ سے صرف مبلغ 15,000 روپے بینک سے سود ملا۔ اس طرح مبلغ 73,000 روپے سے تعمیری کام شروع کر دیا گیا۔ محلے والوں کے اعتراض کے بعد بھی سود کا روپیہ الگ نہیں کیا گیا اور سب روپیہ تعمیر میں لگ گیا۔ اس طرح سود کے 15,000 روپے مسجد کی تعمیر میں لگ گئے۔ اس وجہ سے چند لوگوں نے نماز پڑھنا بند کر دیا ہے۔ اس کے لیے شرعی مسئلہ و احکامات سے مطلع فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں فقط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب هو الموفق۔ بینک والے سود کا شرعاً یہ حکم یہ تھا کہ وہ رقم بلا نیت ثواب محتاج و نادر مسلمان کو دے دی جاتی، لأن سبیل الکسب الخبیث التصدق۔ اس رقم کا مسجد میں لگانا درست نہیں تھا، لأن طیب لا يقبل الا طیب۔ اب بھول یا ناسمجھی کی وجہ سے جب لگائی جا چکی ہے تو اب اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ مسجد کے نام پر 15,000 روپے چندہ کر کے خبیث لگائی ہوئی رقم کے بدلے محتاج مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس طرح مسجد اپنی جگہ باقی رہے گی اور اس میں نماز ادا کرنا بلا کراہت درست ہوگا۔ مسجد کو کوئی نقصان پہنچانا یا اس میں نماز بند کرنا درست نہیں ہوگا۔ حرام روپے سے کوئی چیز خریدنے میں تفصیل ہے۔ بعض صورتوں میں بیع بالکل ناجائز ہے اور اس چیز میں حرمت آ جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں اس چیز میں حرمت نہیں آتی اور بیع درست ہوتی ہے۔ اگر حرام روپے کو پہلے متعین کر کے اور اس کی جانب اشارہ کر کے اس کے بدلے زمین وغیرہ خریدی اور مسجد وغیرہ بنوائی ہے، تب تو وہ زمین اس کی ملک میں نہیں آئی اور وہ مسجد ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر بلا تعین اشارے کی زمین خریدی ہے اور پھر وہ حرام روپیہ قیمت میں ادا کر دیا، یا کسی دوسرے حلال روپے کو متعین کر کے زمین وغیرہ خریدی لیکن قیمت میں حرام روپیہ ادا کیا، یا حرام روپیہ متعین کر کے خریدی لیکن پھر قیمت میں کوئی حلال روپیہ دے دیا، تو ان سب صورتوں میں بیع درست ہوگی۔ اور پھر باقاعدہ اس کو وقف کر دیا ہے تو وہ مسجد ہو گئی، اس میں نماز درست ہے۔ پہلی صورت میں جب کہ بیع درست نہیں ہوئی تب بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو کہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے جائز نہیں۔ البتہ وہاں پر نماز مکروہ ہے اور تا وقتے کی پوری تحقیق نہ ہو اس کو مسجد ہی کہا جائے گا۔ 130 مسائل۔ سرکاری ٹنکی سے مسجد میں پانی لینا اگر خلاف قانون نہ ہو بلکہ میونسپلٹی کی طرف سے اجازت ہو تو جائز ہے۔ مسجد میں تلاوت بلند آواز سے کرنا جبکہ نمازوں کو مخل ہو جائز نہیں ہے۔ مسجد میں اپنا گھریلو سامان نہ رکھیں کہ یہ اعتراض کی چیز ہے۔ اگر مسجد میں صحدری وضو خانہ وغیرہ ہو تو وہاں رکھیں، یعنی خارج مسجد۔ مسجد میں ایسی کتابیں جن سے نمازی فائدہ اٹھائیں مسجد میں رکھ لیں تو حرج نہیں۔ مسجد میں دینی کتابیں پڑھنا، دینی معمولات کے لیے خط لکھنا درست ہے۔ مسافر کے لیے مسجد کی چٹائی لیٹنے کے لیے استعمال کرنا فتوے کی روح سے درست ہے اور تقوی کی روح سے احتیاط اولیٰ ہے، حرام نہیں ہے۔ مسجد کی کتاب کو مکان پر رکھ کر مطالعہ کرنا امام کا جب درست ہے کہ چندہ دینے والوں کو اطلاع دے کہ میں نے آپ کے پیسوں سے کتاب خریدی ہے، اس کو مکان پر رکھ کر مطالعہ کرتا ہوں، ان کو اعتراض نہ ہو، بس کافی ہے۔ اگر چندہ دینے والوں نے امام کو پیسوں کا مالک بنا دیا تھا تو پھر کسی قسم کا بھی اعتراض نہیں ہے۔ مسجد کے کسی حصے کو اپنی ذاتی ضرورت و فائدے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کا حق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑے ہونے سے اور نماز پڑھنے سے روکے، چاہے مؤذن ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے مؤذن بھی اگر اپنا مصلی بچھا لے گا، کوئی آگے کو اٹھا دے گا تو وہ اٹھا سکتا ہے یا اسی مصلی پر وہ بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں، امام کا مصلی تو بتائیے نہیں، اس کو کون ہٹائے گا؟ مؤذن کا ہٹا سکتا ہے، اس لیے مؤذن کو مصلی نہیں بچھانا چاہیے۔ اگر دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ الگ بات۔ مسجد کے کسی حصے کو اپنی ضرورت و فائدے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کا حق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑا ہونے سے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ مسجد کی موقوفہ زمین اگر کاشت کے لیے یا کرائے پر دی جا سکتی ہو تو کاشت کر کے یا کرائے پر دے کر اس کی آمدنی مسجد کی ضروریات میں صرف کی جائے، ورنہ اس زمین میں درخت لگا کر پھل فروخت کر کے مسجد میں صرف کریں۔ جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنا دی گئی ہو وہاں امام یا کسی اور کے لیے کمرہ بنانا درست نہیں، یعنی داخل مسجد میں۔ جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی گئی وہاں دوسری مسجد بنانے کا حق نہیں، نہ اس کو دوسری مسجد کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا روپیہ لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، وہاں پر مسلمان باقی نہ رہیں اور جہاں زمین ہے وہاں مسلمان موجود ہوں اور ان کو مسجد کی ضرورت ہو تو اس زمین پر دوسری مسجد بنا لینا درست ہے اور وہاں نماز درست ہے۔